بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فہم نماز سیریز سورہ کوثر تفسیری نکات۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم، روایات کا فرق ہے، بہرحال ان دونوں میں سے کسی ایک کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ جو ہمیشہ آپ کو ستاتے اور تنگ کرتے رہتے تھے اور طعنہ زنی کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، انہوں نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے یہ کہا کہ آپ تو ابتر ہے، یعنی جس کی نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو ابتر کہہ کر کے آپ کو طعنہ دینے لگے۔ خاص طور پر عاص ابن وائل جو یہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چھوڑ دو اور ان کا پیچھا کرنا بھی چھوڑ دو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ تو ابتر ہے، یعنی جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہ رہے گا، اس وجہ سے کہ ان کی نسل تو آگے چلے گی نہیں، یہ تو ابتر ہے، اور جو نرینہ اولاد ان کی پیدا ہوئی تھی وہ دنیا سے جا چکی، وہ مر گئی۔ یہ کہہ کر کے عاص ابن وائل آپ کو بہت زیادہ طعنہ دیا کرتا تھا، اور اسی پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ کوثر سے مراد دنیا و آخرت کی خیر کثیر ہے، بہت زیادہ بھلائی مراد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں دی ہے۔ اس میں جنت کی خاص نہر جو حوض کوثر ہے وہ بھی اس سے مراد ہو جا سکتی ہے کیونکہ خیر کثیر میں وہ بھی داخل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملی ہوئی عظیم نعمتیں، یعنی قرآن پاک، دین اسلام، دین کی ترقی، بہترین صحابہ کی جماعت اور سب سے بہترین امت، آخرت کے بلند درجات، یہ جتنی آپ کو نعمتیں ملی ہیں سب اس میں داخل ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر الکوثر سے خیر کثیر مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تیسری بات یہاں یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس صورت سے متعلق ایک جامع حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کے الفاظ، مسلم شریف میں یہ روایت منقول ہے کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند، بے ہوشی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا آپ نے مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ نے وہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر کے سنائی، وہ سورۃ الکوثر تھی۔ یہ سورت سنا کر کے آپ نے فرمایا کہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت ایک بندے کو فرشتے حوض سے ہٹاتے رہیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا، یعنی دین میں کیسی کیسی نئی نئی باتیں ایجاد کر کے اس کو دین کا حصہ بنا دیا، آپ نہیں جانتے۔ یعنی جو بدعتی ہوگا اس کو فرشتے حوض کوثر سے ہٹاتے رہیں گے اور پانی پینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے، پہلے ہی سے منافقانہ طور پر اسلام کا دکھاوا کرتے تھے،
حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نفاق کھل گیا۔ بخاری، مسلم، ابو داود اور نسائی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ چوتھی بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس آیت میں کفار کے طعنوں کی تردید کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ کی بیٹی سے چلی، بیٹے سے نہیں، اور رہتی دنیا تک یہ نسل آپ کی بیٹی سے ہی چلے گی، یعنی دختری نسل آپ کی چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد کی کثرت میدان حشر کے میدان میں دیکھنے کے لائق ہوگی کہ تمام امتوں سے عزت میں بھی اور مقدار میں بھی آپ کی امت بڑھی ہوئی ہوگی۔ تو یہاں آپ کو تسلی دی گئی کہ اگر آپ کی صلبی اولاد نہیں ہیں اور لڑکے آپ کے نہیں ہیں تو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روحانی اولاد آپ کی اتنی ہوگی کہ تمام امتوں کے مقابلے میں آپ کی اولاد کی کثرت ہو جائے گی۔ شانی ان کے معنی ان شانئک ھو الابتر، شانی ان کے معنی بغض رکھنے والے اور عیب لگانے والے کے ہیں۔ اس جگہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے دشمنوں کی بات کو اللہ نے غلط کر دیا، آپ کی نسل اور آپ کی امت کو سب سے بڑھ کر یاد کیا جائے گا، اور جو شخص طعنہ دینے والا ہے وہ گمنام رہے گا، بے نام و نشان ہوگا، اسے کل کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ طعنہ دینے والے کا نام تو کسی کو یاد بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پوری دنیا میں زندہ ہے۔ لہٰذا عبرت لیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بلندی عطا فرمائی کہ دنیا کے چپے چپے میں زمین کی گردش کی وجہ سے ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں لاکھوں مسجدوں سے آپ کا نام اذانوں میں گونجتا رہتا ہے، اور آخرت میں انسانوں کی سب سے بڑی شفاعت و سفارش کا شاندار لائق تعریف مرتبہ یعنی مقام محمود آپ کو حاصل ہوگا۔ اس کے مقابلے میں طعنہ دینے والوں کا نام لینے والا آج کوئی باقی نہیں۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی شخص کارٹون بنا کر، جھوٹی کہانیاں لکھ کر یا کسی طرح آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو یقین کرنا چاہیے کہ آگے چل کر کے وہ یقیناً ذلیل ہوتا ہے اور برباد ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی شدید محبت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جام کوثر نصیب ہو۔